محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، جانشین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، خلیفہ اول بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت، آپ کے فضائل اور کمالات پر چند باتیں۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون۔ فرمایا، وہ جو سچ لے کر تشریف لائے اور جنہوں نے اس سچ کی تصدیق کی، اولئک ھم المتقون، اور یہی اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ خلیفہ اول امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ عام الفیل کے 2.5 برس بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب پیدا ہوئے تو ہر طرف شرک ہو رہا تھا، لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عبداللہ ہے، آپ کی کنیت ابو بکر ہے۔ صدیق اور عتیق آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے القابات ہیں۔ صدیق کا مطلب ہے بہت زیادہ سچ بولنے والا، اور آپ کو عتیق کیوں کہا جاتا تھا؟ عتیق کا معنی ہے آزاد۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بشارت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، انت عتیق من النار، یعنی تو نار دوزخ سے آزاد ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے ہی بہت ذہین تھے، کسی نے بھی ابو بکر کو بتوں کی پوجا کرتے نہیں دیکھا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار پڑھے لکھے لوگوں میں ہوتا تھا، ہتھیاروں کا استعمال بخوبی جانتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام جنگوں میں شرکت کی اور تجارت کرنے کا ہنر اچھے سے جانتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ تجارت کے لیے دوسرے ملکوں کا سفر کرتے، اور وہیں ان کی دوستی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی۔ کئی تجارتی سفر بھی ایک ساتھ کیے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال ہوئی اور نبوت کا اعلان کیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر تقریباً 38 سال تھی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ عظیم صحابی ہیں، جنہوں نے سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کی اور آزاد مردوں میں ایمان لانے والے سب سے پہلے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ قریشی ہیں، 7ویں پشت میں شجرہ نسب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندانی شجرے سے مل جاتا ہے۔ محترم سامعین، اس کائنات میں بسنے والے انسانوں میں سے سب سے افضل شخص مومن ہے۔ اہل ایمان میں سے فضل و شرف رکھنے والے علماء اور اولیاء ہیں۔ علماء میں سے اغیاث اور اقطاب فضل و شرف پاتے ہیں۔ غوث اور کتب کا جہاں نقطہ کمال ہوتا ہے، وہاں تابعی کا مرتبہ شروع ہوتا ہے۔ جہاں تابعی اپنے نقطہ عروج کو پہنچتا ہے، وہاں صحابی کی عظمتیں شروع ہوتی ہیں۔ صحابہ میں سے جو مہاجر صحابہ ہیں وہ فضیلت والے ہیں۔ ان میں سے جو بدر میں شریک ہوئے وہ افضل ہیں، اور ان میں سے عشرہ مبشرہ جن 10 لوگوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دی وہ افضل ہیں۔ ان 10 افراد میں سے 4 اصحاب افضل اور مقام و مرتبہ میں اعلیٰ ہیں، اور ان 4 میں سے سب سے افضل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر جامع الکمالات اور مجمع الفضائل ہیں کہ انبیاء کے بعد
اگلے پچھلے تمام انسانوں میں سے سب سے افضل اور اعلیٰ آپ ہیں، اور یہ ہمارا اہل ایمان کا عقیدہ ہے۔ محترم سامعین، شروع میں ہی 4 افراد نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ 3 افراد تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر کے ہی تھے، یعنی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور آزاد مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اسلام لانے کے بعد آپ نے کہا، اب میری ہر شے کا مالک اللہ اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور اسلام کی تبلیغ کی، اور قریش کے بڑے بڑے سرداروں کو مسلمان کیا۔ ان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بڑے بڑے رتبے والے لوگ بھی شامل تھے۔ 3 سال تک چپکے چپکے اسلام کی تبلیغ ہوتی رہی۔ نماز بھی چھپ کر پڑھی جاتی تھی کہ کافروں کو خبر نہ ہو، لیکن ایک دن کچھ کافروں نے مسلمانوں کو نماز پڑھتے دیکھ لیا، جس کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی ارقم ابن ارقم کے گھر مسلمانوں کو نماز پڑھنے اور جمع ہونے کے لیے مخصوص کر دیا۔ یہ مکان صفا پہاڑی کے قریب اونچی چوٹی پہ تھا، اور دعوت تبلیغ وہیں دار ارقم میں شروع کر دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور کمال اتنے زیادہ ہیں کہ تمام انسانوں میں سب سے اعلیٰ آپ ہیں، جیسا کہ ترمذی کے لفظ ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر کو حکم دو، لوگوں کو نماز پڑھاؤ۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، وہ رقیق القلب ہیں، وہ آپ کو مصلی پر نہ پائیں گے تو بے چین ہو جائیں گے، آپ کسی اور کے لیے حکم نامہ جاری کرو۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی قوم کے لیے مناسب ہی نہیں کہ ابو بکر ان کے اندر رہتے ہوں اور امامت کوئی اور کروائے، اس لیے ابو بکر کا حق ہے کہ وہ امامت کروائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پہ فرمایا، اپنی صحبت اور اپنے مال سے جس نے سب سے زیادہ میرے اوپر احسان مندی کی ہے، اس شخص کا نام ابو بکر ہے۔ پھر فرمایا، جس شخص نے میرے اوپر احسان کیا ہے میں نے اس کے احسان کا بدلہ دے چکا ہوں، لیکن ایک ابو بکر ہے جس کے احسانات کا بدلہ کل قیامت کے دن اللہ پاک خود ہی عطا کریں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں ساری امت کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں ڈال دوں، محترم سامعین، ساری امت یعنی ولی، غوث، کتب، ابدال، صحابہ، اہل بیت، اور پھر فرمایا کہ اکیلے ابو بکر کا دوسرے پلڑے میں رکھوں تو ابو بکر کا ایمان پھر بھی وزنی نکلے گا۔ محترم سامعین، جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، آخری ایام میں جب بہت علیل ہو گئے تو پوری طرح خاموش ہو گئے، کم سے کم بات کرنے لگے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوستوں کی بڑی تعداد ان کے پاس آئی اور کہا، حضور آپ بیمار ہیں، آپ کو ہم کسی طبیب کو نہ دکھائیں؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہلکے جملوں میں بولے، طبیب نے مجھے دیکھ لیا ہے۔ تو لوگوں نے کہا، حضور طبیب نے کیا کہا؟ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد کہنے لگے، اس نے کہا ہے فعال لما یرید، اس نے کہا کہ میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، اگر اس نے ارادہ کر لیا ہے تو ٹھیک ہے۔ حضرت علی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ وصیت تھی کہ میرا جنازہ پڑھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے جانا، سلام عرض کرنا اور اجازت طلب کرنا، اگر اجازت مل جائے تو دفنانا، ورنہ جنت البقیع میں۔ تو روایت کرتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا، ہم نے جنازہ پڑھا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا۔ جنازہ پڑھا اور اٹھا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہ انور کے سامنے رکھ دیا اور سارے ہاتھ باندھ کے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابو بکر ہیں اور آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، آپ کی قربت میں دفن ہونے کا شوق ہے، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ اس وقت گنبد خضرا نہیں بنا ہوا تھا، حجرہ عائشہ تھا، صرف حجرہ بنا ہوا تھا، تالا لگا ہوا تھا اور چابی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھی۔ پھر کیا ہوا؟ تالا خود بخود کھلا، کنڈی خود بخود کھلی، دروازہ بھی خود بخود کھلا اور اندر سے آواز آئی، یار کو یار سے ملا دو، یار تو پہلے ہی یار کا انتظار کر رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سائے کی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہے۔ بدر میں بھی ساتھی ہیں، قبر میں بھی ساتھی ہیں، غار کے بھی ساتھی ہیں، مزار کے بھی ساتھی ہیں۔ محترم سامعین، تقریباً 2 سال اور 7 ماہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر رونق افروز رہ کر 22 جمادی الثانی 13 ہجری کو پیر کے دن ظاہری وصال فرما گئے۔ محترم سامعین، آئیں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں کہ اللہ پاک ان کے درجات کو اور بلند و بالا کرے اور ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔